بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بدقسمت لڑکی تھی۔ میری زندگی میں شروع سے ہی نفرت کے تیر برسے تھے۔ میرے خاندان والے مجھے رکھنے پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے مجھے لاوارث بچوں کی فاؤنڈیشن میں بھیج دیا، لیکن میری اتنی قسمت خراب تھی کہ چند دنوں بعد ہی اس فاؤنڈیشن پر پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں جتنے بھی بچے موجود تھے سب کو ہی اپنے اپنے گھر واپس بھیج دیا۔ یوں میں بھی اڑی ہوئی رنگت اور بدحواس چہرہ لیے اپنے اس خاندان میں واپس لوٹ آئی جہاں پر سوائے مجھے نفرت کے کچھ بھی نہ ملا تھا۔ محبت نام کے جذبے سے مجھے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ میں اپنے خاندان میں واپس تو آ گئی، لیکن سب کی آنکھوں میں میرے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ میں 2 دن تک اس کوٹھری سے باہر نہ نکلی تھی جہاں پر میں سو رہی تھی۔ تیسرے دن بھوک کی شدت لیے کمرے سے باہر آئی تو میری چاچی جو باہر صحن میں کھڑی تھی اس نے مجھے منہ بگاڑ کر دیکھا تھا۔ میں اپنی چاچی کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، چاچی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ جواب میں انہوں نے مجھے زوردار دھکا دیا اور کہنے لگی، ہم یہاں تجھے پالنے کے لیے بیٹھے ہیں، جاؤ اپنے بڑے تایا کے گھر جا کر رہو۔ میرے بڑے تایا دوسری منزل پر رہتے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتی تایا جان کے گھر آ گئی تھی۔ وہاں میری بڑی کزن شانزے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی۔ جب میں نے تائی جان سے کھانے کا کہا تو انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، ہاٹ پاٹ میں سے باسی روٹی اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں وہیں صحن کے کونے میں بیٹھ کر اسے کھانے لگی۔ میں نے دیکھا گھر کے سارے بچے میرا مذاق بنا رہے تھے کیونکہ میں بھوک کے مارے وہ سڑی ہوئی باسی روٹی کھا رہی تھی۔ میں کیوں اتنی بدقسمت تھی؟ میری اس کم نصیبی کو جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی سننی پڑے گی۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میرے باپ کا خاندان 3 بھائیوں اور 1 بہن پر مشتمل تھا۔ سب ہی یہاں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن میرا باپ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا۔ وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ روز روز جوا کھیلنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طوائف کے کوٹھے پر گیا اور پھر وہاں جانا اس کا روز کا معمول بن گیا۔ گھر میں کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ میرا باپ اس وقت جو ایک کنوارا نوجوان لڑکا تھا کسی غلط راہ پر جا نکلا ہے۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے۔ جب گھر والوں کو خبر ہوئی تو پانی سر سے بہت اونچا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ کسی طوائف کو اپنے ساتھ نکاح کر کے گھر لے آیا تھا۔ وہ طوائف کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں مہر النساء تھی۔ وہ بلا کی حسین تھی، نیلی آنکھیں، خوبصورت گھنے بال، نرم اور نازک سراپا۔ وہ اس دیس کی باسی نہ لگتی تھی بلکہ وہ کسی شہزادی کی مانند دکھتی تھی۔ اس وقت میرے تایا جان کی شادی ہو چکی تھی۔ جب میرا باپ اس لڑکی سے نکاح کر کے گھر لے کر آیا تو سب نے ہی مہر النساء کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ میرے باپ نے کئی لوگوں سے دشمنیاں لے کر اس سے نکاح کیا تھا۔ اسے نہ تو اپنے خاندان کی پرواہ تھی اور نہ ہی زمانے کی۔ وہ مہر النساء سے سچے دل سے محبت کرتا تھا۔ جب میری دادی نے کسی طرح بھی مہر النساء کو قبول نہ کیا تو میرے باپ نے انہیں خودکشی کی دھمکی دے دی۔ ناچار دل پر پتھر رکھ کر میری دادی نے ایک کمرے میں مہر النساء اور میرے باپ کو رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ مہر النساء کی ذات کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ پھر فقط 1 مہینے بعد ہی اسے یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن یہ میری دادی اور میرے باپ کے بھائیوں کے لیے بہت اذیت ناک خبر تھی۔ وہ مہر النساء پر زور ڈالنے لگے کہ وہ اس بچے کو ضائع کروا دے، کیونکہ وہ کسی صورت اپنے خاندان میں کسی طوائف کی اولاد کو پلنے نہیں دیں گے۔ لیکن جب میرے باپ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا یہ اولاد میری ہے نہ کہ کسی طوائف کی۔ پھر میری پیدائش کو فقط 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب میرے باپ اور مہر النساء کو کسی نے دشمنی کی بنیاد پر گولیوں سے بھون ڈالا۔ وہ کوئی اور انسان تھا جو مہر النساء کو چاہتا تھا، اس سے شادی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اسے بیاہ کر کوئی اور آدمی لے گیا ہے تو وہ شدید حسد کا شکار ہو گیا، اور حسد کی آگ میں آ کر اس نے نہ صرف مہر النساء کی جان لی بلکہ میرے باپ کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب میری ننھی جان رہ گئی تھی اس دنیا کے ظلم کو دیکھنے کے لیے۔ میرے روتے بلکتے ننھے وجود پر کسی نے نظر تک نہ ڈالی تھی۔ میری دادی تو صدمے سے مرنے کو تھی کیونکہ اس کا جوان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ وجہ صرف اور صرف میری طوائف ماں تھی جو مجھے پیدا کر کے خود بھی مر گئی تھی۔ کوئی بھی مجھے ساتھ رکھنے پر تیار نہ تھا۔ جیسے تیسے میں 4 سال کی ہو گئی۔ پھر میری دادی نے مجھے ایک لاوارث بچوں کی فاؤنڈیشن میں بھیج دیا، لیکن میری قسمت اتنی بری تھی کہ میں وہاں سے بھی واپس اسی خاندان میں آ گئی تھی جو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔
میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی، اسی کی طرح نیلی آنکھیں، سیاہ بال رکھنے والی فقط 10 سال کی چھوٹی بچی۔ 10 سال کی عمر میں نے ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی تھیں جو شاید کوئی انسان 100 سال جی کر بھی برداشت نہ کر سکے۔ اب 10 سال کی عمر میں اپنے خاندان کی ٹھوکروں میں تھی۔ سب سے چھوٹی چچی کے یہاں صرف 3 بیٹے تھے، اس کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ میری دادی اسے کہنے لگی، اسے تم ہی اپنے پاس رکھ لو، اچھا ہے تمہارا کام کاج کر دیا کرے گی، بدلے میں تم اسے روٹی دے دیا کرنا۔ یوں ترس کھا کر اور کام کے لالچ میں اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میری تائی اور بڑی چچی شکر ادا کر رہی تھیں کہ ان کی مجھ سے جان چھوٹ گئی۔ میری تائی جان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام شانزے اور دوسرے کا نام مائرہ تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے پڑوسیوں کے گھر جایا کرتی تھیں۔ ایک دن میں اپنی دادی کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، کیا میں شانزے اور مائرہ کے ساتھ پڑوسیوں کے گھر جا سکتی ہوں؟ انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے یوں دیکھا جیسے کسی عجوبے کو دیکھا جاتا ہے، پھر کہنے لگیں، ہو تو تم طوائف کی بیٹی، لیکن یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ وہ ہر بات پر مجھے طوائف کی بیٹی ہونے کا طعنہ دیا کرتی تھیں، لیکن میں نے ان کی بات سن کر سر جھکا لیا تھا۔ پھر بادل نہ خواستہ انہوں نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ بات اگرچہ میری چچی کو پسند نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ دادی کے سامنے کچھ بول سکتی، اسی لیے مجھے گھور کر رہ گئی۔ اب میں شانزے اور مائرہ کے ساتھ مدرسے والی باجی ارم کے گھر جا رہی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ ان کے پاس قرآن پڑھنے گئی تو میری دونوں کزنز نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے گھر میں میری کیا اوقات ہے۔ وہ دونوں میرا مدرسے والی باجی کے سامنے مذاق اڑا رہی تھیں۔ ارم باجی نے انہیں بہت ڈانٹا، کہنے لگیں کہ بری بات ہے، اگر اس کی ماں کا تعلق کسی طوائف کے کوٹھے سے تھا تو اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ دیکھو اس کا ذہن بہت اچھا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جلدی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لے گی۔ پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنی ہمدردی اور نرم لہجے میں بات کی تھی، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ مدرسے والی ارم باجی نے مجھے چپ کروایا، کہنے لگیں کہ تم نے روز آنا ہے اور مجھ سے سبق لینا ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ کوئی تو ہے جو میرا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہے۔ اب میں نے دل جمی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول کی تو میں نے شکل نہ دیکھی تھی، لیکن قرآن پڑھنے پر پورا دھیان لگایا۔ حیرت انگیز طور پر میں نے صرف 1 سال کے اندر اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ میرا ذہن بہت اچھا تھا۔ پھر مدرسے والی باجی نے میری دادی کو بلوایا اور کہنے لگیں کہ آپ کی یہ پوتی پڑھنے میں بہت اچھی ہے، اگر آپ میری بات مانیں تو اسے قرآن پاک حفظ کروا دیں، مجھے یقین ہے کہ یہ 2-3 سال کے اندر اندر قرآن پاک حفظ کر لے گی۔ دادی نے باجی کی بات سن کر کہا کہ یہ طوائف کی بیٹی قرآن پاک حفظ کرے گی، مجھے تو نہیں لگتا۔ پھر مزید کہنے لگیں کہ اس کا باپ نشئی اور جواری تھا اور اس کی ماں طوائف، اور یہ حافظ قرآن بنے گی، ایسا تو میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ باجی انہیں سمجھانے لگیں کہ سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی سب کا نصیب، ہو سکتا ہے جو قسمت اس کے ماں باپ نے پائی ہو وہ قسمت اس کے ہاتھوں پر نہ لکھی ہو۔ یہ بھی پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار ہے، اگر اسے تھوڑی سی مدد اور سہارا دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت نام کمائے گی۔ مدرسے والی باجی دادی سے یہ سب باتیں کہہ رہی تھی اور میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں اس لیے خوفزدہ تھی کہ کہیں دادی گھر جا کر مجھے مارے پیٹے نہ۔ لیکن حیرت مجھے جب ہوئی جب دادی نے قرآن پاک حفظ کرنے کی مجھے اجازت دے دی تھی۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ شانزے اور مائرہ جو مجھ سے 2-3 سال پہلے سے ہی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، انہوں نے ابھی تک پہلا سپارہ بھی ختم نہ کیا تھا۔ اب میں بہت شوق اور لگن کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے مدرسے والی باجی کے پاس بیٹھ کر پڑھتی، پھر گھر جا کر سارا کام کاج کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کام کرنے میں کوئی کوتاہی برتی تو چاچی نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے۔ ان کے 3 بچے حالانکہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت گند پھیلاتے تھے اور ان کا پھیلایا ہوا گند مجھے ہی صاف کرنا ہوتا تھا۔ پھر وقت یوں پر لگا کر اڑ گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو میں نے قرآن پاک پورا حفظ کر لیا تھا۔ پورے محلے میں میری دھوم مچ گئی، کیونکہ میں سب سے کم عرصے میں قرآن پاک حفظ کرنے والی اس محلے کی پہلی لڑکی تھی، اور شاید اس خاندان کی بھی۔ مجھے پڑھانے والی باجی کی بھی شادی ہونے والی تھی، لیکن وہ خوش تھیں کہ ان کی شادی ہونے سے پہلے ہی میں نے قرآن پاک پورا حفظ کر لیا تھا۔ اس عرصے میں دادی بیمار رہنے لگی تھیں، لیکن میں نے ان کی اتنی خدمت کی تھی کہ وہ مجھ سے خوش تھیں۔ جب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگیں، یوں تو میں نے تم دونوں میں برابر کا حصہ تقسیم کر دیا ہے، لیکن میں نے انور کا حصہ نہ تو اس کی اولاد کو دیا اور نہ ہی کسی اور کو۔
اس کا حصہ آج بھی میرے پاس میرے زیورات کی شکل میں محفوظ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ اس کی بیٹی کی امانت میرے پاس ہے، میں تمہیں سونپ کر جا رہی ہوں۔ اگر میں مر گئی تو کل کو اس کی شادی ہوگی، یہ سارے زیورات تم نے اس کی شادی میں استعمال کرنے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے وہ سارے قیمتی زیورات میرے نام پر میرے تایا جان کو سونپ دیے تھے۔ تایا جان نے وہ زیورات تائی کے پاس امانتاً رکھوا دیے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد دادی فوت ہو گئیں، لیکن میرے اوپر زندگی مزید تنگ ہو گئی تھی۔ میں چونکہ چچی جان کے پاس رہتی تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر سے کہتی رہتیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھو تو صحیح، تمہاری ماں نے وہ سارے زیورات تمہارے بڑے بھائی کے پاس رکھوا دیے، حالانکہ ان پر ہمارا حق تھا۔ وہ مجھ سے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ جب بھی کوئی پڑوسن یا ان کے میکے سے کوئی عورت آتی تو بار بار انہیں کہتی کہ یہ تو گندا خون ہے، بھلے ہی حافظ قرآن ہے، لیکن دیکھنا ایک نہ ایک دن کوئی گند ہی پھیلائے گی۔ آنے والے مہمان مجھے بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میرا حسن بجلیاں بن کر گر رہا تھا کیونکہ میں 19 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر رکھتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا میرا معمول تھا۔ محلے کی 2-3 عورتوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنے بچے اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن چاچی جان نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں، پھر کام اس کا باپ کرے گا اگر یہ بچوں کو پڑھانے بیٹھ گئی تو۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر چھت پر سکھانے گئی تو اچانک ہی ایک کاغذ میرے قدموں کے پاس آ کر گرا تھا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی اردو پڑھنی آتی تھی، اسی لیے اس کاغذ کو اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس میں کچھ واہیات سے الفاظ لکھے ہوئے تھے جس میں مجھے دوستی کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت چاچی جان چھت پر آ گئیں اور اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا۔ اب انہوں نے چیخ چیخ کر پورے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ پھر میرے چچا جان نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ انہوں نے مجھے میرے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں رات بھر روتی رہی۔ میرا کمرہ وہی سٹور تھا جہاں پر کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ صبح تک میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ میں گھر میں کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی، بس خاموشی سے اپنے کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن محلے میں شادی تھی، سارے ہی گھر والے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی مجھے بھی شادی میں جانے کا کہے گا، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا جب سب ہی چلے گئے۔ میں اکیلی گھر میں رہ گئی تھی۔ میں چھت پہ گئی اور بڑی حسرت بھری نظروں سے اس گھر کی طرف دیکھنے لگی جہاں برقی قمقمے روشن تھے۔ ابھی میں وہاں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں عجیب سی سرگوشی سنائی دی، جیسے میرے پاس آ کر کوئی بولا ہو۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ کسی کی گرم سانسیں میں نے بخوبی اپنے چہرے کے قریب محسوس کی تھی۔ میں تیسری منزل پر کھڑی تھی جہاں پر صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے دروازے کھلے تھے لیکن پردہ ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی موجود ہو۔ عجیب سے خوف کی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی میرا کزن تو نہیں جو مجھ سے شرارت کر رہا ہو۔ یہی سوچ کر میں اس کمرے کے پاس گئی اور پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور کمرہ بالکل خالی تھا۔ ابھی میں کمرے سے باہر آنے والی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ کو کسی نے زوردار انداز میں اندر کی طرف کھینچا اور پھر میں اندر گرتی چلی گئی۔ دروازہ خود بخود ہی بند ہوا تھا۔ میں نے زیر لب قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تیز ہوا سے دروازہ خود بخود ہی کھلا تو میں دوڑتی ہوئی باہر چلی گئی تھی، پھر ہانپتی کانپتی سیڑھیوں سے واپس نیچے آ گئی۔ میں تو 5 وقت کی نماز اور روزانہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی لڑکی تھی، پھر بھلا مجھے کوئی شیطانی مخلوق کیسے پریشان کر سکتی تھی؟ جب تک سارے گھر والے واپس نہ آئے میں خوف زدہ سی کمرے میں بند بیٹھی رہی۔ دوسرے دن رات کو بارات تھی، سب گھر والے ہی شادی میں جا رہے تھے۔ میں نے چچی جان سے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ وہ نہ کہہ کر کہنے لگی، اچھا تمہارے پاس شادی کے لائق کپڑے ہیں پہننے والے جو تم ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے ان کی بات پر سر جھکا لیا تھا۔ وہ مجھے کہیں بھی لے جانے پر تیار نہ ہوتی تھی۔ آج پھر پورا گھر چلا گیا اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں کل کی طرح میں پھر سے نہ ڈر جاؤں، اسی لیے جلدی جلدی نماز پڑھی اور بستر پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں پھر سے سرگوشی کی آواز آئی، میں تم سے محبت کرتا ہوں پیاری لڑکی۔ میں یہ آواز سن کر اچھل پڑی تھی۔ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی اور نہ ہی میں نیند میں تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ جلدی جلدی زیر لب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اچانک ہی میرے چھوٹے سے اسٹور روم کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔
میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی لاکھ کوشش کی لیکن وہ کوشش کرنے سے بھی نہ کھلا۔ میں شدید ذہنی اذیت سے دوچار تھی۔ وہ کیسی بھی مخلوق تھی، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی میں بھرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ جواب میں مجھے ایک بھن بھناتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں اس کی زبان نہیں سمجھتی تھی، بھلا میں اس کی یہ بات کیسے سمجھ پاتی؟ میں خاموش بیٹھی سراسیمگی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ تھاما، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسٹور روم کا دروازہ خود بخود کھلا اور وہ مجھے تھام کر تیسری منزل پر لے کر جا رہا تھا۔ میں کسی کٹ پتلی کی مانند اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ نرم لمس میں اپنے ہاتھ پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن مجھے کچھ برا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے کب تیسری منزل پر لے کر چلا گیا مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ اب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ یہ احساس بہت عجیب تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے ہرگز برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کسی نے دھیمے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا زمین پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر میرے سر پر پہنا دیا تھا۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ میں اکیلی نہیں تھی، کوئی میرے ساتھ موجود تھا۔ میں کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے اسٹور روم میں موجود تھی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ دوسری صبح بھی معمول کے مطابق تھی۔ میری چاچی مجھے کوسنے دیے جا رہی تھی کہ اتنی دیر سے کیوں اٹھی ہے، لیکن میں تو جیسے اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ میں پہلے بھی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا کرتی تھی، اب بھی خاموشی سے اپنا کام کاج کرتی رہی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے کزن نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک اجنبی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا۔ وہ چچا کے کسی پرانے دوست کا بیٹا تھا اور کسی باہر کے ملک سے سیدھا یہاں آیا تھا۔ سب اسے ملنے کے لیے آ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے ٹھاٹ بھاٹ سے بہت امیر لگ رہا تھا۔ میری دونوں کزنز شانزے اور مائرہ بھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ اس کا نام فرقان تھا۔ میں خاموشی سے کام کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے ڈھیروں کھانے پکانے تھے جن کا آرڈر مجھے چچی جان دے کر گئی تھی۔ میں جلدی جلدی بریانی اور دیگر چیزیں بنانے میں مصروف تھی۔ اچانک ہی وہ مہمان جس کا نام فرقان تھا وہ کچن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ میرے لیے کچھ بھی پکانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اس کی نظر مجھ پر جمی تھی۔ میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ میں نے آج تک کسی اجنبی سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے رکھائی سے اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ میرا یہ لہجہ سن کر اداس ہو گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر کسی نے مجھے اس سے بات کرتے دیکھ لیا تو میری شامت آ جانی ہے۔ وہ اجنبی تھا لیکن سب سے یوں گھل مل گیا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ میں لاکھ اس سے بات نہ کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ بہانے سے میرے پاس آتا اور مجھ سے کچھ نہ کچھ بات کرنے لگ جاتا۔ اس رات میں سوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نیند سے جاگی پھر حیران رہ گئی۔ میرے کمرے کا دروازہ جسے میں بند کر کے سوئی تھی وہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی باہر آئی تو فرقان صحن میں ٹہل رہا تھا۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ مجھے آواز دینے والا کیا یہی تھا؟ وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا، اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے کا بنا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ سوچنے لگی کہ بھلا اسے میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ پھر میں خاموشی سے چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی میں چائے کا پانی رکھ ہی رہی تھی، وہ کہنے لگا، چائے تیسری منزل پر لے کر آ جانا۔ مجھے اس کی بات پر رونا آیا۔ آدھی رات کے تیسرے پہر وہ مجھے جگا کر یوں کہہ رہا تھا جیسے میں اس کی خادمہ ہوں۔ اس گھر میں میرے ساتھ ظلم کرنے والے اور بھی لوگ تھے، لیکن شاید یہ بھی مجھ پر ظلم کرنے ہی تو یہاں پر آیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی چائے بنائی اور اسے چائے دینے کے لیے تیسری منزل پر چلی گئی۔ چائے دے کر میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ فجر ہونے والی تھی، اس لیے میں نے وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ جیسے ہی تلاوت کر کے فارغ ہوئی تو حیران رہ گئی۔ میرے بالکل پیچھے فرقان بیٹھا بڑے غور سے میری تلاوت سن رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے، بے شک کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ میں اس کی بات پر گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ اگر کسی گھر والے نے اس کی بات سن لی تو مجھے بہت ذلیل کرنا ہے، اس لیے اسے کہنے لگی کہ آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے پاس یوں موجود ہو۔ وہ میری بات سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دنوں پہلے جو آدھی رات کو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا وہ پھر دوبارہ نہ محسوس ہوا۔
میں اسی اجنبی کی اپنے ارد گرد موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ میرے سامنے دوبارہ نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن گھر میں ایک اعلان ہوا جب فرقان نے شانزے سے منگنی کا اعلان کیا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی تو میرے لیے تھی، پھر شانزے سے یوں منگنی کرنا حیرت انگیز تھا۔ ویسے بھی میں اپنے لیے کسی ایسے نوجوان کو تو صرف خواب میں ہی سوچ سکتی تھی۔ میں اچھی طرح اپنی اوقات جانتی تھی۔ پھر ایک دن بعد ہی وہ رات کو میرے کمرے میں آیا تو شانزے نے اسے دیکھ لیا۔ میں سب کے سامنے اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ مجھ پر گندے گندے الزام لگا رہی تھی۔ سب ہی مجھے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس نوجوان فرقان کے اوپر غصہ آ رہا تھا جو اب کسی کو بھی صفائی نہیں دے رہا تھا بلکہ خاموش کھڑا تھا۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ خود ہی میرے کمرے میں آیا تھا، میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتی، لیکن شانزے مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ میں اپنے حسن کا جادو اس کے منگیتر پر چلانا چاہتی ہوں۔ پھر فرقان کی ایک زوردار آواز پر سب خاموش ہو گئے تھے جب اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات سن رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن سب نے زور زبردستی کر کے میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھوا دیا۔ اس رات کو ہی میں اس کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھے لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یہ بھلا میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ ایک اجنبی انسان کے ساتھ نکاح کر کے سارے گھر والوں نے زبردستی مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اس نے شانزے کے ساتھ منگنی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ یہاں نہیں رہتے، پھر وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جنگل کا راستہ بہت پرخطر اور خوفناک تھا۔ مجھے یہاں شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے وہاں بیٹھنے کو کہا۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی اور غمزدہ تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی، مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک خوبصورت سے گھر میں پایا تھا۔ وہاں پر بہت سے لوگ چل پھر رہے تھے۔ ایسے گھر میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے، اور نہ ہی ان لوگوں کے پہنے ہوئے لباس۔ وہ ان لوگوں کے حلیے سے بھی زیادہ عجیب سے تھے، جیسے کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ میں اپنے آپ کو حیرت سے دیکھنے لگی، میں یہاں کیسے آ گئی تھی؟ میں جلدی سے اٹھی۔ میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو انتہائی میلے کچیلے اور بدصورت لگ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گزرنے والی ایک لڑکی کو میں نے روکا اور اس سے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے اور میرا شوہر فرقان کہاں ہے جو مجھے نکاح کر کے یہاں لے کر آیا تھا؟ وہ کہنے لگی، اچھا ہوا لڑکی، تمہیں ہوش آ گیا۔ فرقان ابھی باہر گیا ہے، لیکن جلد ہی واپس لوٹ آئے گا۔ تم اس وقت جن زادوں کے محل میں ہو۔ یہ فرقان کا ہی گھر ہے اور اس نے ہم سب کو استقبال کے لیے بلایا تھا۔ اب ہم تمہیں تیار کریں گے۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کون جنزادے؟ میں کسی جنزاد کو نہیں جانتی۔ وہ میرا شوہر تو انسان ہے۔ وہ میری بات سن کر قہقہا لگا کر ہنسی۔ کہنے لگی، تمہارا شوہر بھی تو ایک جنزاد ہی ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے دھوکے سے وہ انسان کے روپ میں جا کر تمہیں بیاہ کر لے آیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھلا میں کیسے ایک جنزاد سے شادی کر سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، یہاں رہ کر تم عیش کرو گی۔ فرقان بہت اچھا جنزاد ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں واپس اس کمرے میں چلی گئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی مجھے اپنے پاس قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے فرقان کھڑا تھا۔ میرے رونے پر وہ کہنے لگا، اچھا ہوا تمہیں سچائی معلوم ہوگی، ویسے بھی ایک نہ ایک دن تمہیں اس بارے میں پتہ چل ہی جانا تھا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے پاس لے آتا۔ پھر وہ کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمارے سردار کے آنے کا وقت ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہمارے قبیلے میں کسی نئے فرد کا اضافہ ہوتا ہے وہ اسے ملنے آ جاتے ہیں۔ میرے لاکھ رونے دھونے کے باوجود وہاں پر موجود 2 جنزادیوں نے مجھے اچھی طرح تیار کر دیا تھا۔ اب میں ایک خوبصورت شہزادی کی مانند نظر آ رہی تھی اور فرقان مجھے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں بھلا کیسے ایک جنزاد سے شادی کر سکتی تھی؟ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس محل میں دسترخوان سجائے جانے لگے۔ میں نے دیکھا وہاں خوفناک 2 چڑیلیں گھوم رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔
خوفزدہ سی ہو کر واپس اسی کمرے میں آئی جہاں پر میں بیٹھی تھی۔ اچانک ہی دروازہ زوردار انداز میں بجا تو میں اچھل پڑی۔ جب دروازہ نہ کھولا تو کسی نے اپنا کالا ہاتھ اندر ڈال کر دروازہ اندر سے کھول دیا۔ کھولنے والا ایک لمبا چوڑا جنزاد تھا۔ وہ کہنے لگا کہ سردار تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے فرقان کو نہیں بھیجا کیونکہ وہ ان کی خدمت کر رہا ہے۔ ان کی نافرمانی کر کے وہ تمہیں اس قبیلے میں لے کر آیا ہے۔ سردار اس سے سخت ناراض ہے۔ اب میں اس لمبے چوڑے کالے جنزاد کے ساتھ اس کے سردار کے سامنے جا رہی تھی۔ غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اچھی خاصی دیندار اور نماز پڑھنے والی لڑکی تھی، پھر بھی ان جنزادوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ میں سردار کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ پھر فرقان سے کہنے لگا، یہ لڑکی تو واقعی بہت شریف اور پردے والی نظر آتی ہے۔ تم نے اسے یہاں لا کر غلطی کی ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ کتنی پریشان نظر آ رہی ہے۔ فرقان اپنے سردار سے کہنے لگا، سردار یہ لڑکی اگر ہمارے پاس رہے گی تو ہماری نسلیں سنوار دے گی، کیوں نہ ہم اسے یہاں کی ملکہ بنا دیتے ہیں۔ سردار کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ بے شک یہ لڑکی بہت پڑھی لکھی اور علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے قبیلے میں ایک نیا اچھا اضافہ ثابت ہوگی۔ اب سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں جھجکتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک ہیروں کا تاج پہنا دیا تھا۔ پھر سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے یہ سارے جنزادے اور جنزادیوں کی ملکہ ہے۔ فرقان مجھے خوش ہو کر دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی خوشی زہر لگ رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا جو میرا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ سردار نے پورے محل کا اختیار میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ جنزادے بہت شیطان طبیعت کے تھے تو کچھ بہت نیک۔ ایسے ہی کچھ جنزادیاں بھی نہایت اچھی فطرت کی تھیں، جبکہ کچھ بہت شیطان اور شرارتی۔ وہاں پر بوڑھی چڑیلیں بھی رہتی تھیں جنہیں ایک بڑے سے پنجرے میں قید کیا گیا تھا۔ میں پہلے بھی کسی سے زیادہ بات نہ کرتی تھی اور یہاں آنے کے بعد تو جیسے میرے لبوں پر تالا لگ گیا تھا۔ میں اس دن کمرے میں خاموش بیٹھی تھی جب فرقان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تو سوچتا تھا کہ تم یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کرو گی، کیونکہ وہاں انسانوں کے مظالم سہنے سے بہتر ہے کہ تم یہاں اس محل پر راج کرو۔ دیکھو تو صحیح سردار تم سے کتنا خوش ہے۔ میں کہنے لگی کہ میں یہ والی زندگی نہیں جینا چاہتی کیونکہ میں انسان ہوں اور انسانوں کی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ فرقان کہنے لگا کہ اچھا، جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے یہاں آنے کے بعد تمہارے گھر والے کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں، لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ تم کسی پر یہ ظاہر نہیں کرو گی کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ جنزاد ہوں۔ اب میں اس کی بات سن کر کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں وہاں چچی اور تایا جان کے گھر واپس گئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دھکے دے کر نکال دیں، پھر مجھے اس جنزاد کے سامنے نہایت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں، ابھی میں چند دن یہاں اسی محل میں رہنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ روزانہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی 4 جنزادیاں میرے پلنگ کے پاس کھڑی ہوتی، ان کے ہاتھوں میں میرا لباس ہوتا جو وہ مجھے پہننے کے لیے دیتی۔ میں ان کا دیا ہوا لباس پہن کر تیار ہوتی، پھر میرے لیے دسترخوان سجایا جاتا جہاں پر سردار فرقان اور سارے خاص جنزادے اور جنزادیاں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ سردار کی نظروں میں فرقان جنزاد کا درجہ بہت اعلیٰ تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنے محل میں مجھے بھی ایک خاص درجہ دیا تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب سی بڑھیا میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ بیٹی اپنی خیریت چاہتی ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ان قریب سردار کا شیطان صفت بیٹا واپس آنے والا ہے، وہ تمہیں دیکھے گا تو تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا، وہ بہت ظالم ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کی بات سے انکار کرے۔ اس بڑھیا کی بات سن کر میں نہایت خوفزدہ ہو گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ فرقان کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن وہ بڑھیا کہنے لگی کہ فرقان بھی اس سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ سردار کا بیٹا ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ہاں، محل کا ایک خفیہ راستہ ہے جہاں سے تم نکل کر جنگل میں چلی جاؤ گی اور وہاں سے سیدھی انسانوں کی بستی میں۔ اب میں شدید پریشان تھی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی جلدی کرو، وقت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ سردار اور فرقان اس محل میں آ جائیں۔ میں شروع سے ہی ایک ڈرپوک لڑکی تھی، اسی لیے اس بڑھیا کی باتوں میں آ گئی۔ پھر اس نے مجھے ایک کالی پوشاک پہنائی اور محل کے خفیہ راستے سے مجھے وہاں سے فرار کروا دیا۔ اب میں جنگل میں آ گئی تھی۔ محل سے نکلتے ہی ایک خوفناک راستہ میرا منتظر تھا۔ رات کا ہولناک سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ جانوروں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں بھی ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ راستے بھی سجھائی نہیں دے رہے تھے۔
پھر بھی میں پتھریلے راستوں سے ہوتی ہوئی سڑک تلاش کر رہی تھی کہ مجھے انسانوں کی آبادی میں جانے کا راستہ ہی نظر آ جائے۔ چلتے چلتے میں تھک گئی، لیکن جنگل کا راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سانس لینے کو رکتی تو جنگل میں رینگنے والے خوفناک کیڑے میرے وجود پر رینگنے لگتے۔ جنگل کے دائیں طرف ایک اونچا سا پہاڑ نظر آیا، وہاں پر ایک غار بنا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کچھ دیر وہاں جا کر آرام کر لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر زخمی پاؤں لیے بمشکل اس پہاڑ پر چڑھی تھی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر تو میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ بہت ساری خوفناک چڑیلیں تھیں جو وہاں بیٹھ کر کسی مردار کو کھا رہی تھی۔ میں الٹے قدموں دوڑی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے پیچھے پیچھے مجھے پکڑنے کو دوڑی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتی، میں تیز قدموں سے دوڑتی ان سے بہت دور چلی گئی تھی۔ پوری رات میں جنگل میں بھٹکتی رہی۔ صبح جا کر مجھے ایک سڑک دکھائی دی۔ میں بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی، پیدل ہی پیدل سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ راستے میں کوئی راہگیر بھی نظر نہ آیا تھا۔ تھوڑی آگے گئی تو ایک بوڑھی فقیرنی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ تھیلی میں سے چاول نکال نکال کر کھا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، کیا مجھے تھوڑے سے چاول دے دو گی؟ تو اس نے وہ پوری تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے جلدی جلدی چاول ختم کیے، پھر اس نے پینے کے لیے پانی دے دیا۔ اس فقیرنی کے پاس بیٹھی ہوئی میں بھی کوئی مانگنے والی ہی لگ رہی تھی۔ وہ عجیب سی فقیرنی تھی، منہ سے تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی شہر کی طرف جانے لگی۔ پوچھتے پوچھتے میں اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرے حالات جان کر تایا اور چچا جان نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے ہی دینی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ میں انہیں ساری سچائی سے آگاہ کر دوں گی کہ کس طرح سے مجھے اس جنزاد نے بے وقوف بنا کر دھوکے سے مجھ سے شادی کی تھی۔ پھر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سب نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ تائی جان مجھ پر جھپٹ کر آئیں، کہنے لگی کہ منہ کالا کروا کر دوبارہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بار تمہیں برداشت کر لیا تھا، اب ہم تمہیں ہرگز اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ چچی بھی کہنے لگی، ہاں دیکھو تو صحیح، شکلوں مومنہ اور کرتوت کافراں۔ ویسے تو بڑے حافظ قرآن بنی پھرتی تھی، لیکن لڑکے سے چکر چلا کر اس کے ساتھ شادی بھی رچا لی۔ جانتی تھی کہ ہماری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہونے والی ہے، پھر بھی اپنی سیٹنگ بنا لی۔ میں انہیں رو رو کر بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے۔ وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک جن ذات ہے، لیکن سب ہی میرے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ مجھے طوائف کی بیٹی اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نواز رہے تھے۔ پھر سب نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا، کہنے لگے کہ اب تمہارے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں، تمہیں اس گھر میں بسانے والی اس دنیا سے چلی گئی ہے، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان کی اس نفرت سے میری بھی برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ میں بھی چیخ چیخ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں، لیکن دادی نے میرے نام پر جو تایا جان کو سارے زیورات دیے تھے وہ مجھے دے دیں، پھر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر تو سب نے مجھ پر اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے لاتوں اور ٹھوکروں سے مار رہے تھے۔ اچانک ہی گھر میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا جب گھر میں رکھا ہوا سامان اڑ کر ان کے منہ پر لگنے لگا۔ چھت پر لگا پنکھا اچانک ہی زور زور سے گھوم کر نیچے لٹک گیا تھا۔ وہ کسی بھی وقت نیچے زمین پر گرنے والا تھا۔ میں دہشت زدہ سی ہو گئی۔ وہ سب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تبھی کچن میں موجود چولہے میں بری طرح سے آگ بھڑک اٹھی۔ پورے گھر میں تباہی پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دھواں پورے گھر میں بھر جاتا، اچانک ہی دھوئیں سے کسی کا لمبا چوڑا وجود ابھرا تھا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا جس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، انہی اپنوں کے لیے تم محل چھوڑ کر آئی تھی جہاں پر ہم نے تمہیں اتنی عزت دی۔ دیکھو تو صحیح ان انسانوں نے تمہارا کیا حال کیا ہے۔ یہ محبت تو کیا نفرت کے لائق بھی نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 جنزاد ساتھی بھی تھے۔ پھر وہ سب سے کہنے لگا کہ ہاں میں ایک جنزاد ہوں، لیکن اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی نیک عادتوں اور نیک فطرت کی وجہ سے ہی میں اس سے محبت کرتا تھا۔ میں ایک انسان کے روپ میں آیا اور اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا، لیکن تم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تم انسان کہلانے کے لائق ہو؟ تم نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا ہے وہ سب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ میں بہت جلد تم سب سے بدلہ لینے آؤں گا۔ اس کی آواز میں خوف اور دہشت تھی، کسی کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی تھی۔ میں وہاں اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی تھی، لیکن جنزاد نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔
اب میں واپس اسی محل میں جا رہی تھی جہاں سے اس بڑھیا نے مجھے خوفزدہ کر کے نکالا تھا۔ پھر فرقان جنزاد نے اپنے جنزادوں کو اشارہ کیا تو وہ اڑتے ہوئے گئے اور چند منٹ بعد ہی حاضر ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بہت قیمتی زیورات تھے، میں انہیں پہچان گئی تھی۔ یہ وہی زیورات تھے جو دادی نے میرے نام پر تایا جان کے حوالے کیے تھے۔ فرقان نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اب وہ واپس مجھے اسی محل میں لے آیا تھا، میں وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ سردار نے جب یہ سارا حال سنا تو کہنے لگا، اس چالاک بڑھیا سے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گا جس نے تمہیں جان بوجھ کر یہاں سے بھگایا ہے۔ وہ اپنی بیٹی جنزادی کی شادی فرقان سے کرنا چاہتی تھی، تبھی تمہیں برداشت نہ کر سکی، لیکن میں نے تمہیں اس محل کی ملکہ بنایا ہے اور تم سے یہ تخت کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ آج سے تم یہاں کی ملکہ ہو۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میں نے فرقان کو ہی اپنی اولاد مانا ہے۔ وہ دیکھو وہ بڑھیا جس نے تمہیں یہاں سے بھگایا تھا، میں نے ہمیشہ کے لیے اسے اس پنجرے کا قیدی بنا دیا ہے۔ میں نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ بڑھیا مجھ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ میں سردار سے کہنے لگی کہ اسے معاف کر دو، اس کی ایسی عمر نہیں کہ وہ اس پنجرے کی قید میں رہ سکے۔ اب میں نے اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ انسانوں کی دنیا بہت ظالم اور بے رحم ہے، وہاں سوائے اذیت اور تکلیفوں کے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرقان میرے خاندان سے بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ ایک ایک کو ان کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھائیں، کیونکہ جو انسان برا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ برا نہیں کیا جاتا، وقت اور حالات اس کے ساتھ برا کرتے ہیں اور اسے خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر غلط کرتا رہا ہے۔ اب میں اس محل کی رانی ہوں، یہاں پر میرا حکم مانا جاتا ہے۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں انسانوں کی دنیا میں چلی جاتی ہوں، خوب گھومتی پھرتی ہوں اور ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں، لیکن اپنے خاندان والوں کے پاس جانے کو میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ میں نے ان کے ہاتھوں بہت اذیت اور تکلیف اٹھائی ہے۔ جن زادوں کے کتنے ہی بچے ہیں جنہیں میں نے قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا ہے، جن کی تربیت میرے ہاتھوں میں ہوئی ہے، وہ انتہائی شریف اور نیک ہیں۔ سردار میرے اوپر فخر کرتا ہے، وہ سب کے سامنے فخر سے کہتا ہے کہ فرقان جنات نے ایک بے انتہا سمجھدار اور دیندار لڑکی پسند کی ہے جس نے ہمارے محل کا ماحول ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ دادی کے دیے ہوئے زیورات میرے پاس آج بھی محفوظ ہیں، وہ آخری تحفہ ہے جو ان کی نشانی ہے۔ شاید مرنے سے پہلے وہ میرے ساتھ یہ نیکی کر گئی تھی، حالانکہ مجھے ان زیورات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے پاس بہت سے قیمتی زیورات پہلے ہی موجود ہیں، لیکن میں انہیں نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی جنزاد مجھے کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں یہ پتہ لگا سکتا ہوں کہ کس نے انہیں جان سے مارا تھا، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے وہ ضرور مکافات عمل کا شکار ہو کر اس دنیا سے سزا پائے گا، آج نہیں تو کل اسے سزا مل ہی جانی ہے۔ ایک بار میں دنیا میں واپس گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ جب چچا جان اور تایا جان مجھے چکر لگاتے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہ پتہ لگانا چاہتے تھے کہ میں کہاں پر اور کس طرح رہ رہی ہوں، لیکن یہ ایک راز تھا اور اسے ہمیشہ راز ہی رہنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا والوں کی نظروں کے سامنے یہ راز کھل جائے۔ وہ مجھے جانوروں جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے تھے۔ جانور بھی کچھ عرصہ تک انسانوں کے ساتھ رہیں تو ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک طوائف کی بیٹی اور ایک شرابی انسان کی اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا، اور اس دنیا میں مجھے یہ طعنہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی مجھے یاد نہیں دلاتا تھا کہ میں کس آدمی اور کس عورت کی بیٹی ہوں۔ ایک دن میرا اپنے پرانے گھر کے سامنے سے گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے ساتھ والے پڑوسی سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ سب تو یہ گھر بیچ کر بہت پہلے سے یہاں سے جا چکے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے بیچ بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا، سنا تھا کہ کسی ایک آدھ کو گولی بھی لگ گئی تھی، اب ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں۔ میں یہ سن کر اداس ہو چلی تھی، تبھی مجھے سامنے کھڑا وہی جنزاد نظر آیا جو اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں اس کی آواز پر مسکراتی اس کی طرف جانے لگی، جو آج بھی میرے کانوں میں سرگوشی کی مانند کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔